حضرت جابر رسول اللہ کے پاس گئے اور بالکل آہستہ کان میں کہا، رسول اللہ آپ کے لیے میں نے گھر میں کھانے کا انتظام کیا ہے، آپ اپنے ساتھ میں 8-10 ساتھی لے کے چلیں، آپ کھانا کھا کے واپس آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اللہ کے رسول نے جواب کچھ نہیں دیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی چادر ہٹا دی، اپنی چادر ہٹا کر اس صحابی کو دکھایا، تمہارے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے اور تمہارا پیغمبر تم جتنی بھوک برداشت کر رہے ہو، تمہارا پیغمبر اس کی دگنی بھوک برداشت کر رہا ہے، اور پیغمبر کے پیٹ پر ایک نہیں 2 پتھر بندھے، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے انگنت بے شمار معجزے ہیں۔ خندق کے موقع ہے کہ خندق کے موقع پر 10,000 کا لشکر، بہت بڑا لشکر، 10,000 فوجیوں کا لشکر مدینے کے قریب آ کر پڑاؤ ڈال دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، بہت بڑی جماعیت حملے کے لیے آ رہی ہے، کیا کریں؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دونوں طرف پہاڑ ہیں، درمیان کی تھوڑی سی جگہ ہے، پہاڑ کی طرف سے حملہ نہیں ہو سکتا، زمین کی سطح سے حملہ ہو سکتا ہے، تو کیوں نہیں 2 پہاڑوں کے درمیان میں ہم کوہ صلا اور کوہ احد کے درمیان میں ایک چھوٹا سا خندق گڑھا کھود لیں۔ تو 6 دن کے عرصے میں حضرات صحابہ نے مل کر ایک خندق کھود دی کہ ادھر کافر اللہ کے نافرمان 10,000 کا مجمع کے رکا، اور ادھر مسلمان بھی 3,000 صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول ادھر رکے ہوئے تھے۔ ایک تو سردیوں کا زمانہ، سخت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، اور دوسری طرف دشمن کا خوف تھا، اور تیسری طرف بھوک، فاقہ، تنگی، تنگ دستی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضرات صحابہ فاقے سے پریشان، 2-3 دن گزر گئے تھے، کچھ بھی کھانے کو نہیں ملا تھا۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اپنا فاقہ دکھانے کے لیے، اپنی تنگی کو بتانے کے لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی چادر اٹھا کے دکھائی۔ اللہ کے رسول دیکھیے، بھوک اور فاقے کی وجہ سے بدن کو سیدھا رکھنے کے لیے ہم نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اللہ کے رسول نے جواب کچھ نہیں دیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی چادر ہٹا دی، اپنی چادر ہٹا کر اس صحابی کو دکھایا، تمہارے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے اور تمہارا پیغمبر تم جتنی بھوک برداشت کر رہے ہو، تمہارا پیغمبر اس کی دگنی بھوک برداشت کر رہا ہے، اور پیغمبر کے پیٹ پر ایک نہیں 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت صحابہ بھوک اور فاقے کی کیفیت میں ہیں۔ حضرت نعمان ابن بشیر کی بہن حضرت بشیر ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں تھوڑے سے کھجور، 1 مٹھی 2 مٹھی کھجور اس بچی کے اوڑھنی میں، پلوں میں باندھ کر اس خاتون نے کہا کہ بیٹی یہ لے جاؤ، تمہارے باپ بشیر ابن سعد بھوکے ہوں گے، تمہارے ماموں عبداللہ ابن رواحہ بھوکے ہوں گے، جاؤ جا کے ان کو تھوڑے سے کھجور دے کے آ جاؤ تاکہ کچھ تو کھا لیں۔ وہ بچی تھوڑے کھجور لے کر خندق کے پاس پہنچی اور اپنے باپ کو، اپنے ماموں کو تلاش کرنے لگی کہ باپ اور ماموں ملیں تو کھجور دے کے واپس جائیں۔ تو وہ تلاش کر رہی تھی، اتنے میں اللہ کے رسول کی نظر پڑ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو بلایا، یا بنیا ادھر آ بیٹی۔ وہ بیٹی حضور کے پاس، بچی حضور کے پاس پہنچی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہے تمہارے پاس؟ بچی نے کہا اللہ کے رسول کھجور میری اماں نے دیا ہے، ماموں کو دینے کے لیے، ابا کو دینے کے لیے لے کے آئی ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہاں ہے؟ تو اس نے پلوں میں بندھے ہوئے کھجور دکھائے۔ حضور نے فرمایا میرے ہاتھ میں ڈال دو۔ آپ نے دونوں کف ہتھیلیاں ملائی، کہا کہ ہاتھ میں ڈال دو۔ تو اس بچی نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ کھجور اٹھا کر حضور کے ہاتھ میں ڈالے۔ روایات میں آتا ہے بچی خود کہتی ہے میں نے کھجور ڈالے تو حضور کی ہتھیلی بھی بھری نہیں، حضور کی مٹھی بھی بھری نہیں، اتنے تھوڑے سے کھجور تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہا کہ ایک چادر بچھاؤ، تو ایک صحابی نے چادر بچھائی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں جو کھجور تھے وہ کھجور اس چادر میں ڈالے ہیں۔ صحابہ بھی کھڑے دیکھ رہے تھے، وہ بچی بھی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ کہتی ہے کہ حضور نے جب اپنی مٹھی سے کھجور اس چادر میں ڈالے تو ہم دیکھ کے حیران رہ گئے کہ وہ کھجور چادر بھر کے ہو گئے، پوری چادر اس کھجوروں سے بھر گئی، اور گویا چادر میں کھجور ابل رہے ہیں اور چادر کے باہر گر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اعلان کیا، فرمایا صحابی کو اعلان کرو، تمام خندق والوں کو کہہ دو کہ یہاں تھوڑے سے کھجور ہیں، آ کے کھا کے چلے جائیں۔ خندق میں 1,500 آدمیوں کا مجمع تھا، پورے آئے، تھوڑے تھوڑے کھجور لیتے گئے، کھاتے گئے، پیٹ بھرتے گئے، تو سارا مجمع آیا، کھجور لے کے چلا گیا۔ وہ صحابہ جو کھڑے تھے اطراف میں اور وہ بچی وہ دیکھ رہی تھی، اس نے کہا اللہ کے رسول نے سب کو بانٹ دیا، اور وہ چادر ویسے ہی کھجوروں سے بھری پڑی تھی۔ یہ اللہ کی قدرت کا انتظام ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ من والہ اپنے پیغمبر کے ذریعے سے انسانوں کو معجزے دکھاتے ہیں، اور اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پیغمبر نہیں کرتے ہیں، پیغمبر کے ہاتھ سے اللہ کراتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، درخت پر جب ایک ایک پھل لگتا ہے تو تب انسان کوئی سمجھ اتنا کام نہیں کرتی ہے، لیکن یہاں ایک ساتھ دکھائی دیتا ہے تو انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں دینے والے جیسے اللہ ہیں ویسے درخت پر بھی دینے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ خندق ہی کا موقع ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فاقہ 20 دن یا 25 دن کا لمبا عرصہ محاصرہ اور گھیرا رہا ہے۔ تو اس 20-25 دن کے لمبے عرصے کے دوران میں حضرت جابر نے ایک دفعہ دیکھا رسول اللہ کا پیٹ کو لگ گیا ہے، اور آپ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فاقہ دیکھ نہ سکے، آپ کی بھوک کو دیکھ نہ سکے، تو حضرت جابر گھر گئے، گھر والی سے پوچھا کچھ ہے گھر میں؟ گھر والی نے کہا چھوٹی سی بکری ہے، دبلی پتلی، بولو تو ذبح کر دو۔ حضرت جابر نے خود ذبح کیا، وہ اس کا گوشت نکال کے دیا، کہا کہ سالن بنا لینا۔ آٹا تھا، کہا کہ یہ آٹا گون کے تیار رکھنا، میں اللہ کے رسول کو اور رسول اللہ کے ساتھ میں 10 صحابہ کو لے کے آتا ہوں، اللہ کے رسول کے اور 10 صحابہ کو تھوڑی سی ضیافت کریں گے، صحابہ اور اللہ کے رسول کھائیں گے، دعائیں دیں گے۔ حضرت جابر رسول اللہ کے پاس گئے اور بالکل آہستہ کان میں کہا رسول اللہ آپ کے لیے میں نے گھر میں کھانے کا انتظام کیا ہے، آپ اپنے ساتھ میں 8-10 ساتھی لے کے چلیں، آپ کھانا کھا کے واپس آ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو سنتے ہی اعلان کیا، فرمایا خندق والو جابر کے گھر میں دعوت ہے، خندق والو جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ تو سارا جو خندق میں مجمع تھا 1,500 کا، وہ سب کا سب حضرت جابر کے گھر کی طرف چلنے لگا۔ حضرت جابر یہ سنتے ہی پیروں تلے زمین نکل گئی، دوڑے ہوئے بیوی کے پاس گئے اور جا کے کہا میں نے تو 10 کا کہا تھا، حضور نے سارے خندق والوں کو بتایا ہے اور 1,500 لوگ گھر پہ آ رہے ہیں، کیا کریں؟ بیوی بڑی سمجھدار تھی، بیوی نے کہا آپ نے خندق والوں کو دعوت دی؟ کہا کہ میں کیسے دعوت دیتا، میں نے تو حضور سے کہا 10 آدمیوں کو لے کے آئے، پھر کس نے دعوت دی؟ کہا کہ اللہ کے رسول نے خندق والوں کو بلایا ہے۔ تو بیوی نے کہا اللہ کے رسول نے بلایا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول ذمہ دار ہے، ہمیں کیا فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت جابر سے اور ان کی بیوی سے کہا کہ سالن کے برتن پر کپڑا اڑا دینا، اس میں سے تھوڑا تھوڑا نکال کے دیتے رہنا، اور آٹا جو تم نے گوندا ہے اس پہ کپڑا اڑا دینا اور تھوڑا تھوڑا آٹا نکال کر روٹیاں بناتے رہنا۔ حضرت جابر کا گھر اتنا چھوٹا تھا کہ 10 آدمی بیٹھ کے کھا سکتے تھے۔ 10 آدمیوں کو بلایا، بٹھایا، روٹی بنی، سالن دیا گیا، کھا کے فارغ ہوئے، پھر 10 آئے، وہ کھا کے فارغ ہوئے۔ کتابوں میں لکھا ہے سیرت کی 1,500 آدمی 10 کر کے آتے رہے اور سارے فارغ ہو کے چلے گئے، اور وہ جیسا تھا ویسا باقی رہا۔ یہ معجزہ ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ معجزہ دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ روزی یہ اللہ کی قدرت سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس طرح کا عجیب و غریب نظام دکھاتے ہیں، ورنہ ساری کائنات میں جو اللہ کی قدرت کا نظام ہے وہ بھی عجیب و غریب ہے، انسان کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔